کا مرید بنایا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقلد بنایا۔ اب سرکار غوث پاک کے سلسلے میں بھی ایسے متقی پرہیزگار عالم دین حضور بدر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے شاگرد رشید، آپ کے خلیفہ خاص سلطان العلماء حضرت علامہ شاہ مفتی کوثر حضرت صاحب قبلہ، برادر گرامی فقیہ مبصر حضرت علامہ مفتی اسرار احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ کا دامن ہمیں عطا فرمائے۔ یہ دور وہ ہے کہ اس دور میں وہی صراط مستقیم پر جمے ہوئے ہیں جن کو ایسے متقی رہنما ملے۔ تو حضور بدر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ سے اکتساب فیض تقریباً 38-40 سال پہلے سے ہمیں اللہ نے عطا کرنے کی سعادت عطا فرمائی تھی۔ حضرت نے پردہ فرمایا تو میں نے کلام لکھا تھا، حضور مفتی اعظم یہ کا جب پردہ ہوا اس وقت ایک طرحی مشاعرہ ہوا تھا، اس میں مصرع تھا آفتاب سنیت پر غم کے بادل چھا گئے، تو میں نے اس پر گرہ لگائی تھی، مفتی اعظم کی رحلت کی خبر جس دم ملی، مفتی اعظم کی رحلت کی خبر جس دم ملی، آفتاب سنیت پر غم کے بادل چھا گئے۔ حضور بدر ملت کی بارگاہ میں نے یوں نذرانہ عقیدت پیش کیا، جہان سنیت میں اس طرح روشن تھی ان کی ذات، جہان سنیت میں اس طرح روشن تھی ان کی ذات، ستاروں میں ہو جیسے بدر کامل 14ویں کی رات، ستاروں میں ہو جیسے بدر کامل 14ویں کی رات، اور خدا اس قادری دولہا کی تربت نور سے بھر دے، خدا اس قادری دولہا کی تربت نور سے بھر دے، مدینے کی ہمیں جو عمر بھر دیتا رہا سوغات، مدینے کی ہمیں جو عمر بھر دیتا رہا سوغات، اور مصلی پر وظیفہ پڑھتے پڑھتے وہ ہوئے رخصت۔ یہی وقت تھا، اس سے پہلے حضرت برہانپور تشریف لائے تھے 25 شعبان کو، مدرسہ غوثیہ حبیبیہ میں انگور حاضر تھے، ہر 25 کو سرکار بدر ملت اعلیٰ حضرت کی فاتحہ خوانی کرتے تھے، اسی پر فاتحہ آپ نے دی۔ چھوٹے حضرت قبلہ نے کہا کہ حضور بخار ہے، فرمایا کہ لے کے ہی جائے گے، یہ برہانپور نے حضرت نے فرما دیا۔ یہاں سے حضرت برہانپور سے بمبئی تشریف لے گئے، 25 شعبان برہانپور میں گزاری تھی، وہاں ماہ رمضان شروع ہوا، طبیعت 6 رمضان کو ناساز تھی ہی، کسی نے کہا کہ حضور ڈاکٹر اچھا آیا ہے، آج اس کو دکھا دیتے ہیں، روزہ جلدی افطار کر لیا جائے، تو مزاح کے طور پہ فرمایا کہ لا بھائی دسترخوان لگاؤ، جلدی روزہ افطار کر لیں۔ پھر فرمایا کہ اگر ہم سے محبت ہے تو ایک تندرست بکرے کا انتظام کرو۔ سرکار کے لب ہلانے کی دیر تھی، 7 رمضان کو بکرا حاضر، حضور بدر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی طرف سے بکرا صدقہ فرمایا۔ اب اس وقت تو بڑی موٹی عقل تھی ہماری، کچھ سمجھ نہیں تھی، بعد میں حدیث شریف پڑھنے میں آئی کہ الصدقۃ ترد البلا، صدقہ بلاؤں کو رد کرتا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے بلا میں طاقت نہیں ہے کہ صدقے کو پھیلان جائے۔ شرح صدور میں پڑھا کہ صدقہ کرنے والوں کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، صدقہ کرنے والے پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزریں گے، صدقہ کرنے والے قبر کے عذاب اور قبر کی گرمی سے بچیں گے۔ تو حضور بدر ملت نے صدقہ فرمایا، نماز مغرب عطا فرمائی، آج کی 7ویں رمضان کی طہارت کے لیے تشریف لے گئے، بخار تھا، طبیعت علیل تھی، تیمم فرمایا، اس کے بعد مصلی پر بیٹھے ہیں اور ذکر الہی شروع فرما دیا، تھوڑی دیر ذکر الہی فرمایا کہ آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اسی کو میں نے شعر میں لکھا تھا کہ مصلی پر وظیفہ پڑھتے پڑھتے وہ ہوئے رخصت، مصلی پر وظیفہ پڑھتے پڑھتے وہ ہوئے رخصت، خدا کی شان دیکھو موت آئی کس ادب کے ساتھ۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ جو جس حالت میں انتقال کرے گا قیامت تک اسی حالت میں رہے گا۔ تو سرکار بدر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ ذکر الہی کرتے ہوئے بعد
الہی میں حاضری کی سعادت پائے ہیں ان کا ذکر قیامت تک جاری و ساری رہے گا. اسی کو میں نے آگے لکھا ہے رہو گے ذاکروں کی انجمن میں اب ہمیشہ تم. اے میرے آقا بدر ملت رہو گے ذاکروں کی انجمن میں اب ہمیشہ تم کہ تم کو موت آئی بدر دین ذکر خدا کے ساتھ کہ تم کو موت آئی بدر دین ذکر خدا کے ساتھ. اور اساطیر کیا اکابر کیا ادب کرتے تھے سب ان کا. کسی نے بتایا تھا اس وقت کہ حضرت علامہ اختر رضا خان صاحب کو ملا ازہری میاں مدرسہ لوگاری بمبئی میں تشریف فرما تھے. حضرت کے پردہ فرمانے کی جب خبر آئی تو آپ کاپڑیا نگر کورونا کے پاس تشریف لے گئے اور رو کر کے فرمایا کہ ایک ہستی تھی ہمیں نصیحت کرنے والی کہ اس میں کسی چیز کی رعایت نہیں فرماتے تھے. جہاں نصیحت کا موقع ہوتا تھا نصیحت فرماتے ہی تھے. افسوس کر وہی چلی گئی. حضور بدر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء دو زانو بیٹھ کر کے اکتساب فیض کیا کرتے تھے. نبی کے عشق میں جینا نبی کے عشق میں مرنا. نبی کے عشق میں جینا نبی کے عشق میں مرنا. ہمیں تعظیم احمد کی ہمیشہ دی یہ تعلیمات. سرکار بدر ملت نے تعلیمات دی اور بجا ہے محسن اہل سنن کہنا تمہیں آقا. بجا ہے محسن اہل سنن کہنا تمہیں آقا کہ یہ ہے آپ نے ہم سنیوں پر اتنے احسانات کیے ہیں. آپ نے ہم سنیوں پر اتنے احسانات. اور منافق ملحدوں مرتد سے دن کا توڑ الگ رہنا. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کی تعلیم ساری زندگی سرکار بدر ملت دیتے رہے. فرماتے ہیں منافق ملحد و مرتد سے دن کا توڑ الگ رہنا. یہ حضرت نے برہان پور میں ہم کو یہ پیغامات دیے. حضرت نے برہان پور میں ہم کو یہ پیغامات. حضرت تشریف لائے تھے اس زمانے میں پڑوس کے لوگ بھی ہمارے اس وقت کسی حد تک ٹھیک تھے. میں نے عرض کیا کہ حضور لوگ آئے ہیں نصیحت فرما دیجیے. حضرت دیکھنے لگے مجھ کو سمجھ بچوں سے کی تھی میری. حضرت تشریف لے گئے لوگ جمع تھے اور حضرت کا لب لباب جو تھا وہ استقامت فی الدین تسلط فی الدین دلوں میں پیدا کرتا تھا. حضرت نے محبت رسول کی باتیں سنائی عشق رسول کے جام پہ لائے. پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ دل جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کا مدینہ اس کی ہمیشہ حفاظت کرنا. آپ نے پھر مثال دی کہ حلوہ ایک پلیٹ کے اندر ہے 50 گرام گوبر اگر اس میں گر جائے گا تو کیا وہ حلوہ کھانے کے لائق رہا؟ نہیں رہا. ایک بالٹی شربت ہے اس میں چند قطرے پیشاب کے گر گئے اب وہ شربت پینے کے لائق رہا؟ نہیں رہا. حضرت فرماتے تھے یہ دل حضور کی محبت کا مدینہ اس میں اللہ و رسول کے دشمن وہابیوں دیوبندیوں کی محبت مت آنے دینا. اگر تم نے ایسا کیا اس میں کامیاب رہے تو تمہارا دل حضور کی محبت سے ہمیشہ آباد رہے گا. حضرت نے مثال دی کہ دیکھو مکھیاں دو ہیں. ایک عام مکھی ہے جو مٹھائی پر بھی بیٹھتی ہے میلے پر بھی بیٹھ جاتی ہے اور ایک مکھی وہ ہے جس کو شہد کی مکھی کہتے ہیں. وہ ناپاک گندی جگہ پر نہیں بیٹھتی وہ پاکیزہ پھولوں پر بیٹھتی ہے پاکیزہ پھولوں کا رس چوستی ہے. تو اگر زندگی گزارنا ہے تو عام مکھی کی طرح زندگی مت گزارنا بلکہ شہد کی مکھی کی طرح زندگی گزارنا جو کہ گندی ناپاک جگہ پر نہیں بیٹھتی ہے. تو شہد کی مکھی کی اس زندگی سے جو پاکیزہ پھولوں پر بیٹھ کر کے وہ گزارتی ہے تم بھی سبق حاصل کرو. جہاں حضور سے محبت کرنے والے لوگ ہوں تم ان کی محفل میں جاؤ وہاں کھاؤ پیو. انہی لوگوں کو تم اپنے یہاں کھانے کے لیے بلاؤ. شہد کی مکھی کی طرح زندگی گزارو گے تو تمہارے دل میں عشق رسول کی یہ شمع ہمیشہ روشن رہے گی اور پھر وہ برکت ملے گی جو میرے امام نے فرمایا لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے.
حضرت نے نصیحت فرمائی، بمبئی جا کے حضرت نے پردہ فرما لیا۔ اس کے بعد حضرت کو ممبئی والے چاہتے تھے یہیں پہ رکھیں، اور بڑھیا شریف والے چاہتے تھے کہ یہاں حضرت کو ہمارے یہاں رکھا جائے۔ بالآخر حضرت کو وہاں پر لے کر کے گئے۔ تقریباً 24 گھنٹے بعد شکارپورے میں جن مدرس کو میں نے بلایا تھا، انہوں نے بتایا کہ حضرت جو شہزادے تھے نورانی شاہ، انہوں نے بتایا کہ جب تابوت کھولا گیا تو حضرت کی پیشانی پر ایک چھلپی لگی تھی، تو تقریباً 24 گھنٹے بعد جب اس چھلپی کو ہٹایا گیا تو تازہ خون بہنے لگا۔ اب بتائیے آپ، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے خون منجمد ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے، لیکن میرے آقا بدر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ شہید راہ محبت تھے۔ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق و شہدا تھے۔ وصال شریف کے تقریباً 24 گھنٹے بعد جو ہے تازہ خون بہنے لگا۔ حضرت کو غسل کیا گیا، سنوارا گیا۔ یہ دیوار ہے، یہ مسجد غوثیہ کی دیوار ہے، اسی دیوار سے متصل حضرت کا مکان پڑھیا شریف۔ جیسے ہی حضرت کا ڈولہ سامان کے باہر لائے تو مسجد غوثیہ شریف پر مکھی کے شہر کی مکھی کے چھتے لگے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ڈولہ حضرت کا باہر آیا، شہر کی مکھی کے چھتے سے وہ مکھیاں آئیں اور ڈولے پر سایہ سے گل پڑے۔ جیسے جیسے حضرت کا ڈولہ آگے جاتا ہے وہ مکھیاں اسی پر چلتی ہیں، اور کسی شریک ہونے والے کو کاٹنا تو دور کی بات ہے، ٹچ بھی نہیں کرتی ہیں۔ میرے آقا اللہ کے ولی بدر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کو جیسے ہی لحد میں رکھا گیا، تمام مکھیاں واپس ہو گئی۔ مسلمانوں دیکھو، سرکار بدر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولایت کو شہر کی مکھیاں جانتی تھیں۔ حضرت نے ایسی زندگی گزاری، سادگی کی کہ علماء جانتے تھے، عوام پر حضرت نے اپنے آپ کو ظاہر ہونے سے بہت چھپایا، بہت کم لوگ جانتے تھے۔ لیکن میرے آقا بدر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو تصرف فی الدین والی زندگی، استقامت فی الدین والی زندگی، فروغ تعلیم دین متین کا ذہن دینے والی زندگی گزاری، اس پر آپ توجہ کیجیے۔ غوثیہ حفیظیہ مدرسے میں آئے، فرمایا کہ کیا کرتے ہیں؟ امام صاحب سے پوچھا، بولے حضور لوگ آ جاتے ہیں، وہ پڑھا دیتے ہیں، کچھ مشق کروا دیتے ہیں۔ فرمایا بورڈ لگائے ہو اور انڈیا تبلیغ سیرت، سرکار کی سیرت کی تبلیغ کریں گے، اور آتا ہے تو مشق کراتے ہو۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھا بجھا کر کے پکڑ کے لاؤ اور 4 سورتوں کی مشق کروا دو تاکہ ان کی نماز فساد سے بچ جائے۔ یہ مدرسہ نوریہ اہل سنت والاسلام حضور بدر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کی اسی ہاتھ کی تعبیر ہے، اسی آپ کے فرمانے کی برکت ہے۔ یہاں جو تعلیم بالغات کا مدرسہ چلتا ہے، یہ بھی سرکار بدر ملت کی نصیحت کی برکت ہے، یہ بھی حضور بدر ملت کی کرامت ہے۔ یہاں جو شعبہ عالمیہ چلتا ہے، جو شعبہ حفظ چلتا ہے، یہ تمام کا تمام میرے آقا بدر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگاہ کرامت کی کرامت ہے۔ حسن میاں 4.5 سال کے تھے، حضرت نے فرمایا ان کو دیکھ کر کے ان کی امی سے کہیے کہ یہاں پر کاجل کا نشان لگا دیں۔ اس وقت مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میرے آقا بدر ملت نے حسن میاں پر نظر کرم فرمائی ہے۔ یہ تو ایک پردہ ڈال دیا حضرت نے۔ حضرت تشریف لے گئے، رمضان کے مہینے میں، مئی کا مہینہ آیا، اس وقت بارود والی مسجد میں ہم لوگ جاتے تھے، وہاں کے امامت کے نظام میں ہماری رائے بھی شامل رہتی تھی۔ حسان میاں 4.5 سال کی عمر میں روزے رکھ کر کے وہاں پر نماز کے لیے 5 وقت جاتے تھے۔ ہونٹ پر کپڑی بھی نہیں آتی تھی، لوگ دیکھیں تو تعجب کریں۔ میں نے کہا اس میں حسان میاں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ میرے آقا بدر ملت کی کرامت ہے۔ آپ نے جو فرمایا تھا تو آپ نے نظر کرم فرمائی ہے، اور یہ حسان میاں جو کچھ علم دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ میرے آقا بدر ملت کا خصوصی فیضان ہے۔ اسی فیضان کے سہارے حضور سلطان العلماء کی بارگاہ میں حسان میاں پہنچے۔ حضور فقیہ مبصر تو ان کے عمِ مکرم ہیں، انہوں نے بھی شفقت سے نوازا، اور یہ سلسلہ تعلیم دین متین کے فروغ کا، تبلیغ دین متین کا الحمدللہ ہمارے مشائخ سلسلہ حضور مفتی اعظم ہند، حضور اعلیٰ حضرت حضور بدر ملت، حضور سلطان العلماء، حضور فقیہ مبصر کے ذریعے آج برہان پور سے جاری و ساری ہے، اور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قیامت تک جاری و ساری رکھے، بے نفسی عطا فرمائے، بے نیازی عطا فرمائے، مال کی طرف دل کبھی مائل نہ ہو،
دل مائل ہو تو آخرت کی طرف مائل ہو. جو کچھ مقدر میں لکھا ہے وہ مل کے رہے گا. میرے آقا بدر ملت مثال دیتے تھے. ارے یار کسان جب بیج ڈالتا ہے تو اس کے دماغ میں رہتا ہے کہ بھوسا ملے گا. جب کھاد ڈالتا ہے تو دماغ میں رہتا ہے بھوسا ملے گا. جب سینچائی کرتا ہے پانی دیتا ہے تو دماغ میں رہتا ہے بھوسا ملے گا. جب فصل کاٹتا ہے تو دماغ میں رہتا ہے بھوسا ملے گا. لیکن پاتا ہے کہ نہیں پاتا. تو میرے آقا بدر ملت فرماتے تھے گویا کہ حضرت اپنے سامنے موجود لوگوں کو سمجھاتے تھے. لیکن حضرت کی اس نصیحت میں علماء ائمہ آج جن کو معاشی فکر دامنگیر ہے اس معاشی فکر کی وجہ سے وہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ذریعے معاش اپنا بڑھائیں. اور جو ذمہ داری ان پر ہے امامت کی ہے, خطابت کی ہے, درس و تدریس کی ہے, اس پر شیطان ان کو جمے رہنے میں ان کو آزماتا ہے. بہت سخت مجاہدہ کرتے ہیں. تو حضور بدر ملت کی یہ نصیحت کہ جیسے وہ کسان یہ نہیں سوچتا کہ مجھے بھوسا ملے گا لیکن وہ بھوسا پاتا ہے. تو اے ائمہ اہل سنت, اے علماء اہل سنت, اے مبلغ اہل سنت, اگر تم نے رضا الہی کے لیے دین متین کی خدمت میں اپنے آپ کو وقف کر دیا تو جیسے وہ کسان بغیر مانگے بھوسا پاتا ہے, اللہ بے مانگے تمہیں تمہارے لیے جتنے رزق کی حاجت ہے تمہیں غیر سے عطا فرمائے. حضور سلطان العلماء فرماتے ہیں, بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اپنی شان رزاقی کا ظہور فرمائے گا. اللہ شان رزاقی کا ظہور فرماتا ہے. بندے کے ذمہ یہ ہے وہ دین پر جمع رہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین پر جمے رہے. جو کچھ نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. چھوٹے سے قبلہ تقریر کرتے تھے, سمجھاتے تھے جو کچھ تمہارے نصیب میں اللہ نے لکھ دیا ہے اس میں سے کوئی ایک دانہ نہیں لے جا سکتا. اور جو کچھ نہیں لکھا ساری دنیا مل کے دینا چاہے تو ایک دانہ تمہارے منہ سے حلق کے نیچے نہیں اتار سکتی. تو یہ آخرت والے علماء کا دامن ہمیں اللہ نے عطا فرمایا. اس کا فضل اور اس کا کرم و احسان ہے. مولا تعالیٰ ان کے دامن سے مرتے دم تک ہم کو وابستہ رکھے. جواہر المنطق اور فیض الادب طالب کورس کے لیے حضرت نے کتاب لکھی. حضرت کے بعد بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی, لیکن دعوت اسلامی کے سیلیبس والے جو مائنڈیڈ لوگ تھے انہوں نے بھی اپنے سیلیبس سے سرکار بدر ملت کی کتابوں کو ہٹایا نہیں. یہ اخلاص ہے, یہ کرامت ہے سرکار بدر ملت کی. جواہر منطق و فیض الادب کی نوری تحریرات, جواہر منطق و فیض الادب کی نوری تحریرات کریں گی رہنمائی تا قیامت اہل سنت کی. کریں گی رہنمائی تا قیامت اہل سنت کی. جواہر منطق و فیض الادب کی نوری تحریرات وہ شمشیر برہنہ دشمنوں کے حق میں تھے جامی. سرکار بدر ملت دشمنوں کے حق میں شمشیر برہنہ, وہ شمشیر برہنہ دشمنوں کے حق میں تھے جامی. اشداء علی الکفار کی مظہر کی ان کی ذات, اشداء علی الکفار کی مظہر کی ان کی ذات. حضور بدر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کے کل شریف کا موقع ہے. ہم آپ کے مزار اقدس پر حاضر نہیں ہیں. یہاں پر آپ حاضر رہ کر اپنے دل کو بڑھیا شریف میں آپ کے مزار اقدس پر حاضر کیجیے اور دعائیں کیجیے. اللہ کریم حضور بدر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بے نیازی کی, تسلط الدین کی, استقامت الدین کی برکت ہم سب کو ہماری قیامت تک کی نسلوں کو عطا فرمائے. رزق تو جو کچھ ہم مقدر نہ ملے گا لیکن حضور بدر ملت سے اور حضور سلطان العلماء فقیہ مبصر سے ہم نے یہ تعلیم پائی ہے کہ ہم اپنی زندگی فروغ تعلیم دین مدین میں لگائیں, تبلیغ دین مدین میں لگائیں. اس کی قیامت کے دن ہم سے اپنی استطاعت پر پوچھ ہونے والی ہے. مولا کریم ہم کو آپ کو سب کو مذہب حق اہل سنت جماعت پر ہمارے مشائخ اعظام کی وسیلہ جلیلہ سے, بالخصوص سرکار بدر ملت کے وسیلہ جلیلہ سے استقامت کے دین کے ساتھ زندہ رکھے, تسلط کے دین کے ساتھ زندہ رکھے. اسی مذہب حق پر اللہ کریم ہم کو آپ کو سب کو ہماری قیامت تک کی نسلوں کو خیر و عافیت کے ساتھ خاتمہ بالخیر کی عید نصیب فرمائے. کہنے سننے میں زندگی میں اگر کبھی کوئی ہم سے غلطی ہوئی, گناہ ہوا, آئیے توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کل شریف پڑھیں.